آنسو کا ہر قطرہ دنیا کی ہر چیز سے زیادہ مہنگا ہے، لیکن کوئی اس کی قیمت اس وقت تک نہیں جان سکتا جب تک وہ اس کی اپنی آنکھ سے نہ نکلے۔ جو بہت اچھا لگے اسے کم ملا کرو، جو انتہا سے زیادہ اچھا لگے اسے صرف دیکھا کرو، اور جو دل میں سما جائے اسے صرف یاد کیا کرو، کیونکہ جو آپ کے جتنا قریب ہوتا ہے دنیا اسے اتنا ہی دور کر دیتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ہمیشہ اپنی چھوٹی چھوٹی غلطیوں سے بچنے کی کوشش کرو، کیونکہ انسان پہاڑوں سے نہیں پتھروں سے ٹھوکر کھاتا ہے۔ ابراہیم لنکن کا قول ہے کہ مجھے وہ شخص یاد آتا ہے جس نے اپنے ماں باپ کو قتل کر دیا۔ جب اسے سزا سنائی جانے لگی تو اس نے اس بنا پر رحم کی درخواست کی کہ وہ یتیم ہے۔ لکڑی کا کلہاڑا لکڑی کے جنگل سے ایک چھلکا تک نہیں اتار سکتا جب تک خود اس کے ساتھ لکڑی کا دستہ شامل نہ ہو۔ عورت دولت کے لیے بازاروں میں زینت بھی بن جاتی ہے، اور دولت ٹھکرا دے تو فرشتے اس کے دامن میں سجدہ کرتے ہیں۔ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ روزی میں کشادگی ہو اور اس کی عمر میں زیادتی ہو تو اسے چاہیے کہ وہ رشتہ داروں کے ساتھ نیک سلوک کرے۔ علم تو نور خدا ہے جو گنہگاروں اور بدبختوں کو نہیں دیا جا سکتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، غموں کے کانٹوں اور دکھوں کی دھول سے اپنی آنکھوں کو بند کر لو، ورنہ کبھی خوشی سے زندگی بسر نہیں کر سکو گے۔ مرد ہمیشہ عورت سے ایک نئی ادا مانگتا ہے اور اپنے لیے صرف ایک ہی انداز حیوانیت کو کافی سمجھتا ہے۔ عورت اگر شرافت، حیا اور اخلاق کا پیکر بن جائے تو واجب الاحترام بن جاتی ہے۔ گناہ کے دوران موت نہ آنا اور گناہ کے بعد توبہ کی مہلت ملنا اللہ پاک کا بڑا احسان ہے۔ زندگی کی تلخیوں نے ایک ہی سبق سکھایا کہ رحمت خداوندی سے کبھی نا امید مت ہونا۔ بیٹیاں جب بڑی ہو جاتی ہیں تو اپنے دکھ اپنے اندر تک محدود کر لیتی ہیں۔ خدا جب کسی بدبخت کو دکھ دینا چاہے تو وہ بدقسمت ناشکری کا راستہ اختیار کر لیتا ہے۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ایک بیوی جب 5 وقتہ نماز کی پابندی کرے، رمضان کے روزے رکھے، اپنی عزت و عصمت کی حفاظت کرے اور اپنے شوہر کی خدمت کرے تو اسے اجازت ہے کہ جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ اگر کوئی خاوند اپنی بیوی کو گانے سناتا ہو تو سمجھ جاؤ اس کی اولاد کبھی بھی اس کی اپنی نہیں ہوتی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، جس کسی نے بری خواہش سے کسی عورت پر نگاہ کی وہ اس کے ساتھ زنا کر چکا۔ اگر کوئی خاوند اپنی بیوی کو خبریں سناتا ہو تو سمجھ جاؤ کہ اس کی شادی کو تھوڑا ہی عرصہ ہوا ہے۔ میرا واسطہ ہے اس خدا سے جو مانگنے سے پہلے عطا کرتا ہے۔ جب تمہیں گناہ کے بعد ندامت ہو تو سمجھ لو کہ اللہ نہیں چاہتا کہ تم اس راہ پہ جاؤ۔ لڑکی جب تنہائی میں مسکرانے یا گنگنانے لگے تو سمجھ جاؤ اسے شادی کی ضرورت ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 4 باتیں انبیاء اور رسول کی سنت میں سے ہیں۔ پہلی حیا کرنا، دوسری عطر لگانا، تیسری مسواک کرنا اور چوتھی نکاح کرنا۔ میں نے زندگی کو آسان بنا لیا، ظرف کو وسیع کر لیا۔ جو ساتھ چلتا رہا اس کو روکا نہیں، جو رک گیا اسے ساتھ چلنے کو کہا نہیں۔ شکوے شکایتیں کم کر دیں، جس نے ہاتھ بڑھایا اسے تھام لیا، جس نے دامن چھڑایا اسے خدا حافظ کہا، اس سے وجہ نہ پوچھی، لوگوں سے امیدیں رکھنا چھوڑ دی، ملنا جلنا کم کر دیا، خواہشیں مختصر ہو گئیں اور اس طرح زندگی آسان ہو گئی۔